السلام علیکم جی. آج جو ہے وہ ایک میں نے کہا آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں. جو دور ہے نا بھٹو صاحب کا، اس دور کے اندر فیصل آباد کے ایک معروف صاحب تھے، ان کا نام تھا میاں سلیم صاحب. سلیم صاحب جو تھے وہ ڈپو ہولڈر تھے. ڈپو بھٹو صاحب کے وقت میں ایسے بنائے گئے تھے کہ وہاں پہ چینی اور آٹا جو تھا وہ مارکیٹ سے کم یا سبسڈائزڈ ریٹ پہ ملتا تھا. اگر آپ کو یاد ہو، بہت سارے لوگ جو اس وقت جن کا بچپن یا لڑکپن تھا ان کو تو یاد ہوگا، لیکن جو 92 کے ورلڈ کپ کے بعد کی پیداوار ہے ان کو نہیں پتا ہوگا. معاف کیجیے گا. اب وہ جو تھا وہ اپنا سلیم صاحب جو تھے، ان کو جو ان کے مخالفین ہیں، جو جیلس تھے ان سے، حاسدین جو ہیں، وہ انہیں سلیم بلیکیا کے نام سے بھی جانتے ہیں. سلیم صاحب کے 3 صاحبزادگان تھے. سب سے بڑے جو تھے وہ چودھری حنیف صاحب تھے، اور اس کے بعد جو ہیں وہ چودھری رشید صاحب ہیں، اور سب سے چھوٹے جو ہیں وہ عثمان صاحب ہیں. سلیم صاحب میرا خیال اس دنیا میں نہیں ہیں، اسی لیے ان کی بیگم صاحبہ زندہ ہیں. تو بیگم صاحبہ کو چونکہ عثمان صاحب سب سے لاڈلے ہیں، سب سے پیارے ہیں، تو انہوں نے اپنے دونوں بڑے بیٹوں کو کہا کہ میرے بیٹے چھوٹے بیٹے کو، اس کو پڑھایا لکھایا ہے تو اس کو تم اچھا سا حصہ دو. تو پچھلے دنوں ان کے ایسٹس کے اندر ڈویژن ہوئی ہے. ٹھیک ہے، چونکہ ایسٹ ڈویژن ہماری اسپیشلٹی ہے، بھلے وہ اتفاق گروپ کے ہوں بھلے کسی اور گروپ کے ہوں، تو ہم ایسٹ ڈویژن کے اوپر بڑی نظر رکھتے ہیں. تو سلیم صاحب جو تھے انہوں نے جو ہے، جس طرح کے پاکستان کے اندر دستور ہے کہ جو ڈیلر ہوتا ہے وہ جو ہے کارخانہ خرید لیتا ہے. ٹھیک ہے، ٹریڈرز کا اتنا خوفناک حد تک کنٹرول ہے ٹریڈ کے اس کے اوپر، پوری چین کے اوپر، مینوفیکچرنگ اینڈ سیل والی چین کے اوپر، کہ ٹریڈر بیک اینڈ کے اوپر جا کے فیکٹری خرید لیتا ہے. ہمارے دوست میر صاحب جو ہیں، جو کہ بزنس کے لیڈر ہیں نعیم میر صاحب، انہوں نے جو ہے وہ چونکہ نیلا گنبد کے اندر بڑے اعلیٰ مقام کے اوپر پائے جاتے تھے، تو انہوں نے پیچھے بیک اینڈ کے اوپر ٹائروں کی، سائیکل کے ٹائروں کی، موٹر سائیکل کے ٹائروں کی فیکٹری خرید لی. ٹھیک ہے، اسی طرح میاں سلیم صاحب نے بیک اینڈ کے اوپر ایک شوگر مل خرید لی. ٹھیک ہے، مدینہ شوگر مل بیسک ان کا ہے. اب جناب تینوں بھائیوں میں ایسٹس کی ڈویژن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، حنیف صاحب جو ہیں انہوں نے یونیورسٹی لے لی ہے، یونیورسٹی کے ساتھ جو ہاؤسنگ سکیم ہے جس کے بڑے بڑے سکینڈل ہیں وہ لے لیے ہیں، اور 92 ٹی وی بھی انہی کے پاس ہے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، حنیف صاحب کے پاس، اور بہت ساری پراپرٹیز گوادر کے اندر، بہت زیادہ سرمایہ کاری، یہ وہ فیصل آباد کی بہت بڑی پراپرٹی ان کے پاس ہے، وہ جو ہے وہ حنیف صاحب کے پاس آ گئی ہے. رشید صاحب نے جو ہے وہ اپنا یہ جو ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، جو اطلاعات میں نے مختلف لوگوں سے اکٹھی کی ہیں تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، 92 جو ہے وہ رشید صاحب کے پاس آیا. ٹھیک ہے، اور ملتان، فیصل آباد، بدین، ٹھٹھا کے اندر جو سی پی او منگوا کے، کروڈ پام آئل منگوا کے، وداؤٹ اینی پروسیسنگ، یہ جو آپ میں اور مجھ میں کینسر بانٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کا ہے جی. اور عثمان صاحب کے پاس کسان گھی اور مدینہ سٹیل کے یونٹ ہیں. کسان گھی کی بھی وہی آئل ریفائنری، کروڈ پام آئل منگوا کے بغیر کچھ کیے ڈبوں میں بند آپ کے منہ میں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ تیسرا ہے. اس کی کیوں وجہ تسمیہ کیا ہے آج کے ویلاگ کی؟ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ مدینہ شوگر مل جو ہے اس کے اوپر، جو کہ رشید صاحب کے پاس ہے، مدینہ شوگر مل کے جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے اس کو، آؤٹ آف باؤنڈ ایریا ہے. پاکستان کے قانون کے لیے، کسی بھی ادارے کے لیے، کسی بھی قانون نافذ کرنے والے، پاکستان کے کسی بھی قانون کے ادارے کے لیے. اچھا، وہاں پہ 3 انہوں نے ڈسٹلریز لگائی ہوئی ہیں. ڈسٹلریز جو ایتھنال بناتی ہیں، ایتھنال جو کہ شراب میں اور دوسرے بہت سارے ایکسپلوسیو کے اندر استعمال ہو سکتا ہے، اس کی مختلف فارمز. ٹھیک ہے، وہاں پہ بہت زیادہ مانیٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے. ایکسپلوسیو والے آتے ہیں، ایکسپلوسیو والے تو ویسے وہ اس میں بھی آتے ہیں، وہ جو ہوتا ہے ایک دوسرا انسٹرومنٹ ہوتا ہے، اس کو بھی چیک کرنے آتے ہیں، بوائلر کو بھی چیک کرنے آتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ایکسپلوسیو والے اس میں آتے ہیں، دوسرے اللہ آپ کا بھلا کرے سوشل سیکیورٹی والے چیک کرنے آتے ہیں، پھر جو اس کی اوور آل سیفٹی ہوتی ہے انسٹرومنٹ کی وہ کرنے آتے ہیں.
یہ جو مدینہ شوگر مل ہے یہ اس علاقے کی واحد شوگر مل ہے جہاں پہ سیکیورٹی پروسیس ہیزرڈز کی وجہ سے، کیونکہ انسٹرومنٹ گھٹیا ترین استعمال ہوا ہے، تو انسٹرومنٹ ہیزرڈز کی وجہ سے ہر سال 2 سے 3 لیبر جو ہیں وہ مشین کے اندر آ کے یا کسی نہ کسی طریقے سے مر جاتے ہیں، لیکن ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، ان کا کوئی پرچہ درج نہیں ہوتا۔ پرچہ درج ہو جائے تو 92 جو ہے اس ڈی سی او کی، اس کمشنر کی، اس ڈی پی او کی ماں بہن ایک کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہاں پہ اس کا بھی داخلہ ممنوع ہے۔ اس کے بعد یہ جو ایتھنال کی ہوتی ہے، جسے کہنا چاہیے لیبارٹری ہوتی ہے، اس لیبارٹری سے جو امیشن ہوتی ہے، ایتھنال لیبارٹری میں بنتا ہے نا، اور 3 لگی ہوئی ہیں۔ ایتھنال کی جو لیبارٹری کی امیشن ہوتی ہے اس کو پروسیس کیے بغیر آپ باہر ڈرین میں نہیں ڈال سکتے، یہ بغیر پروسیس کے ڈالتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جس ڈرین میں پڑتا ہے ڈاؤن سٹریم وہ پانی جہاں جہاں جاتا ہے وہ زمین کو بنجر کرتا ہے، جو جان ہے، بھلے وہ انسان کی ہے، جان کی ہے، پانی کی حیات جو ہے اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے ڈاؤن سٹریم کے اندر۔ ظاہر 1-2 بندہ مرے گا، 1-2 کو کینسر ہوگا تو انسان تو استعمال کرنا بند کر دیں گے، لیکن جو جانور ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، بھلے وہ سٹرے ڈاگز ہوں، تو نتیجے کے طور پہ وہ بھی مر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیٹسٹ اس کے اندر یہ ہے کہ موصوف نے کسانوں کے اوپر بھی شروع کر دیا ہے، اور ہر شوگر ملر کرتا ہے لیکن ان کا کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ یہ ہمیں بھجوایا گیا ہے جی، ایک ان کا وہ جو انسٹرومنٹ ہے ان کے خلاف FIR کین کمشنر نے درج کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ کچھ کروڑ روپے کا مسئلہ ہے۔ اب کچھ کروڑ روپے کا مسئلہ ہے، وہ ادائیگی کریں، اس سے جان چھڑائیں۔ آپ اتنے بڑے گروپ کے مالک ہیں لیکن نہیں، تو اس لیے اس کے اوپر متکا لگ گیا ہے۔ خبر مختلف جگہ پہ چھپتی ہے، اس کو ہٹوا دیا جاتا ہے، مختلف لوگوں نے ویلا کرنے کی کوشش کی، نہیں کرنے دیا گیا۔ ہم نے کہا یہ بھاری پتھر ہم اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھیے آپ اس کے نتیجے میں آنے والے پریشر کو ہم سسٹین کر پاتے ہیں کہ نہیں۔ یہ جو جتنی بھی باتیں میں نے کہی ہیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، یہ ساری رپورٹڈ باتیں، ٹھیک ہے۔ ابھی میں نے وہ عرض نہیں کیا کہ وہاں پہ جو خاتون اینکرز ہیں، کیونکہ ہماری بچیاں ہیں، ہمارے سٹوڈنٹس رہے ہوئے ہیں، ان میں سے بیشتر جو خواتین کام کرتی ہیں اس ماحول کے اندر، خاص طور پہ اینکر صاحبان جو ہیں، ان کو کس ہراسگی کا سامنا ہے، اور اس کے خلاف پچھلے دور کے اندر، نواز شریف کے دور کے اندر جو تھا ایک FIR بھی درج ہو گئی تھی، لیکن پتہ نہیں نامعلوم وجوہات کی بنیاد پہ اس FIR پہ عمل کیوں نہیں ہو سکا۔ تو جتنے بھی آپ نے جرم کرنے ہوں اس ملک کے اندر کیجئے، اس ملک کی آب و ہوا کو خراب کیجئے، اس کے پانی کو پلیوٹ کیجئے، اس کے لوگوں کو ماریے، قتل کیجئے، لیکن اپنے ملازمین کو دوپہر اور شام کا کھانا کھلا دیجئے، آپ کے سارے گناہ معاف ہیں۔ یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے نا کہ ڈاکہ مار کے ملنگی جو ہے وہ پنجاب کا ہیرو ہوتا ہے، کیونکہ وہ ڈاکے مار کے غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا، تو ڈاکے ماریں، ٹھیک ہے۔ ویسے بائی دا وے یہ جو کرشنگ سیزن شروع ہوا تھا دسمبر کے اندر، اس وقت بھی FBR نے اتنا لمبا پھرلا نکال دیا تھا کہ اتنی بڑی ٹیکس ایویژن کے اندر پائے جاتے ہیں، تو پھر بھیجا نا جی ان کو، جن کو ملازم رکھا ہوا ہے جرنلسٹوں کے نام کے اوپر، تو پھر FBR سے معاملات جو ہیں وہ نپٹا کے آئے۔ ٹیکس ایویژن کے اندر بھی موصوف بہت بڑی مقدار کے اندر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو رپورٹ ہو چکی ہیں، وہ معاملہ سیٹل ہو گیا FBR کے ساتھ، ٹھیک کس طرح ہوا اس کی ڈیٹیل باہر نہیں آئی، اور کسی کے اندر ہمت نہیں ہے، اور میڈیا مالکان کے اندر ایک باہمی معاہدہ موجود ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف خبر شائع نہیں کی جائے گی، یہ ہے، اور اس کے تحت پھر ہمیں اس کی ڈیٹیل نہیں مل پائیں، لیکن معاملہ سامنے آیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے جی ایک ڈیٹیل۔ تو یہ جو صاحب ہیں جن کا نام جو ہے وہ ہم آپ کو ابھی بتائے دیتے ہیں، انہوں نے اس کو اپروچ کیا تھا، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ کین کمشنر صاحب کو، اور کین کمشنر صاحب نے جو ہے وہ یہ جو ہے ہمیں اس کا نوٹیفیکیشن بھجوایا گیا ہے۔ مدینہ شوگر مل کے خلاف ڈسٹرکٹ چنیوٹ میں یہ واقعہ ہے۔ کین کمشنر صاحب کا کہنا ہے کہ جی 15 دن کے اندر یہ ادا کرنے کے پابند تھے،
جو کہ ادا نہیں کیے گئے ان کے خلاف FIR درج کی جائے۔ میرا خیال ہے کہ اس FIR کی کوائشمنٹ کے اندر اگر گئے ہیں چودھری صاحب، ٹھیک ہے، چودھری حنیف صاحب یا نہیں چودھری شیع صاحب، تو وہ ہمیں ان کو چھوڑیں جی، نام کو چھوڑیں، مل انتظامیہ ہمیں آگاہ کرے تاکہ ہم ان کا نقطہ نظر بھی نشر کر سکیں۔ یہ تھا جی چھوٹا سا بیک گراؤنڈر جو میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔